السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج کی ویڈیو تھوڑی سی مختلف ضرور ہے، لیکن یہ ہمارے ایک سیاحتی مقام کیرن آزاد کشمیر کا خوبصورت ترین وادی نیلم کا علاقہ ہے، اور یہاں پر جب ہم جاتے تھے تو ہمارے سامنے انڈین فورسز کا سامنے ایک ترنگا لہرا رہا ہوتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا جو جھنڈا ہے وہ پاکستان کا وہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن اب یہاں پر پہلے بھی تھا، شاید اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن اب یہاں پر باقاعدہ ایک پرائیویٹ انویسٹر کے تعاون سے 108 فٹ اونچا اور 34 و 36 فٹ چوڑا جناب پرچم نصب کیا گیا، پاکستانی اور کشمیری دونوں پرچم نصب کیے گئے، اور اس کا افتتاح باقاعدہ 6 ستمبر کو یوم دفاع کی اس پروقار تقریب کے دوران کیا گیا، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری، ممبران اسمبلی اور دیگر اعلیٰ جو سرکاری جیسے فوجی افسران ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ اس میں بھارتی کنٹرول کا جو کشمیر تھا اس میں صرف ایک بھارتی ترنگا لہرا کر ثابت کیا جا رہا تھا کہ بھارت جبری قابض ہے اور کشمیری شناخت ختم ہے، جبکہ اس کے برعکس پاکستانی پرچم کے ساتھ کشمیری پرچم لہرا کر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی شناخت قائم رکھنے کا خواہاں ہے۔ اچھا، بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بات تو یہ ہے کہ دراصل حقیقت میں ہم جب بھی انڈین کا نام سنتے ہیں، بھارت کا نام سنتے ہیں، تو ہمارے اندر ویسے ہی خون کھول اٹھتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پر جس موقع پر بھی ہمیں موقع ملے، چاہے وہ عام پاکستانی ہے، چاہے وہ کسی فورسز سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اپنا آپ دکھائے انڈین کے مقابلہ میں۔ ازلی دشمن ہے ہمارا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملتا ہے ہم پہ وار کرنے سے وہ جو اس کی جو فطرت ہے وہ نہیں اس کو رکنے دیتی، اور ہمیشہ چھپ کر ہی وار کرتا ہے، 65 ہو، 71 ہو، کارگل ہو، کہیں بھی ہو، اس کی اوقات اتنی ہے کہ وہ ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے۔ اور ابھی جب لیٹسٹ اس نے ایک جہاز کے ذریعے سٹرائک کرنے کی کوشش کی تو اس کا جو اسے جواب ملا، میرا خیال ہے وہ ان تمام پچھلی باتوں کا جواب تھا جو اب تک اس نے کی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک پھر اس نے کوئی ایسی جرت نہیں کی جس میں اس کا کلبھوشن جو پائلٹ تھا وہ خود ہی چھلانگ مار کے نیچے گرا اور جہاز جو ہے اس کا تباہ کر دیا گیا تھا۔ برکیف الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاکستان کی جو فورسز ہیں، چاہے وہ ایئر فورس ہو، چاہے وہ نیوی ہو، چاہے وہ نارمل فوج ہو جو کہ زمینی فوج جسے آپ کہتے ہیں، تو تینوں میں بری، بحری اور فضائی تینوں جو افواج کے جو ہمارے سپوت ہیں وہ پاکستان کی دھرتی کا ایک چمکتا ستارے ہیں جو سرحدوں پر ہمارے محافظ ہیں۔ اور اب تو سرحدیں اس طرح کی ہوگی کہ ایک تو سرحد یہ ہے جہاں پر سامنے انڈین ہمیں ترنگا نظر آتا ہے، انڈین کے آکوپائڈ کشمیر نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تو 5th جنریشن وار بھی ہے کہ جہاں ہر لمحے، ہر وقت، ہر طرح سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ چوکس ہیں، وہ چاہے زمینی ہو، فضائی ہو یا سمندری حدود ہوں۔ اب تو ہم نے اپنی ایسی حدود کا تحفظ بھی کرنا ہے کہ جو کہ ان سے ہٹکے بھی ہیں، اور وہ ہے IT کی حدود ہے۔ بلکہ ہمارا جو سلسلہ ہے ڈیفنس کا وہ چلتا جا رہا ہے، اور الحمدللہ دن بدن اس میں بہتری اور مزید بہتری آتی جا رہی ہے۔ ہمارا جو نوجوان ہے وہ سکلڈ ہے، ہمارا نوجوان بہادر ہے، ہمارا نوجوان دلیر ہے، اور دشمن کی ہر قسم کی جو اس کی چال ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہے۔
یہ پروکار تقریب کیرن میں ہوئی، اور کیرن میں خاص اس مقام پر کہ جہاں پر سامنے انڈین پرچم نصب تھا، اس کے سامنے یہ تقریب منعقد کرنے کا مقصد بھی تھا کہ اس کو بتایا جائے کہ ہم زندہ ہیں اور ہم اپنے کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس موقع پر جناب ماغرب مرتضیٰ صاحب نے بڑی زبردست تمام ویڈیوز ہمیں بنا کر بھیجی ہیں۔ ہم ان کا بھی یہاں پر بیان نشر کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے ہمیں کیا ڈیٹیلز بھیجی ہیں، اور موسم اور راستوں کے حوالے سے بھی وہ ہمیں ڈیٹیل بھیج رہے ہیں۔ پہلے ان کی بات چیت سنتے ہیں، پھر آگے آپ کے بات چیت کریں گے کہ اگلے آنے والے دنوں میں جب آپ یہاں پر جائیں تو کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں موجود ہوں اس وقت وادی نیلم آزاد کشمیر میں۔ تو یہاں پہ جو ویڈیو کلپ آپ دیکھ چکے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یوم دفاع کے موقع پہ کیرل میں پرچم کشائی کی گئی، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر قانون میاں عبدالوحید صاحب و دیگر مہمان گرامی نے شرکت کی، اور اس پرچم کو پرچم کی فراہم کیا گیا۔ اس کے تمام تر اخراجات جو ہے حاجی رفیق پردیسی صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے، انہوں نے کیے۔ اور اسی طرح بہت سارے دوست مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ نیلم ویلی کے راستوں کے بارے میں۔ نیلم ویلی کے راستے بالکل اس وقت اوپن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پہ ٹورسٹ بھی آئے ہوئے ہیں، اور کل سے جو کیرل میں یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور بہت جو اور سے یہاں پہ تقریب ہوئی، اور آپ نے دیکھی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے صاحب۔ جی دوستو، آپ نے ماغرب مرتضیٰ صاحب کی بات چیت سنی، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے زبردست قسم کی ویڈیوز ہمیں بنا کر بھیجی، اور پرچم کشائی کی جو تقریب تھی اس کا احوال بھی آگے اپنی ہماری اس ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ جب دونوں پرچم فضا میں بلند ہوئے تو کیسا ایک زبردست قسم کا سین تھا، اگر جسے دیکھ کر میرا بھی دل چاہ کہ کاش میں بھی اس موقع پر وہاں موجود ہوتا، لیکن چلیں حالات و واقعات ایسے ہیں کہ میں نہیں پہنچ سکا، لیکن آپ کے ذریعے ماغرب مرتضیٰ کے ذریعے ہم نے یہ ساری ڈیٹیل دیکھی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ بھی جائیں تو یہاں پر ضرور شرکت کیجیے گا۔ یہاں پر بیٹھنے کی جگہ بھی اب بنا دی گئی ہے، اور یہاں پر اکثر میرا خیال ہے اب واگا بارڈر کی طرز کی کوئی تقریبات وغیرہ بھی ہوا کریں گی، لیکن یہ بھی قبل از وقت ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں کیا کچھ یہاں پر ہوتا ہے اور کیا کچھ دکھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کریں گے کہ ماغرب مرتضیٰ صاحب سے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ بھی اپنا یوٹیوب چینل بنائیں۔ ان کے چینل کا لنک بھی میں نے یہ ہماری جو سلائیڈ ہے جس کے اوپر میرا نمبر لکھا ہوا ہے، ماغرب مرتضیٰ صاحب کا نمبر لکھا ہوا ہے، ساتھ @ ماغرب مرتضیٰ صاحب کا میں نے لکھ دیا ہے، جو ان کے یوٹیوب چینل کا لنک ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں، اور وہاں جا کر آپ کشمیر کی تازہ ترین اپڈیٹس وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم آپ کو جو بھی وہاں پر ہمارے جتنے بھی ٹورسٹ ایریا ہیں وہاں پر جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہو اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا کریں، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب آپ جائیں تو ایسی جگہ کو مس نہ کریں جہاں پر جا کر آپ ایک آپ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک ملی محبت جو ان سے ہے وہ تازہ ہوتی ہے، تجدید عہد ہو جاتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جہاں سامنے دشمن ہے اور دشمن کا علاقہ ہے، اور اس نے زبردستی آکوپائیڈ کیا ہوا ہے، اور وہاں اس کا پرچم، اس کا ترنگا لہرا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا پرچم جہاں لہرا رہا ہے، وہاں کھڑے ہو کر ایک کیفیت اور ایک جو فیلنگز ہے وہ ناقابل بیاں ہوتی ہیں۔ اور ہمیشہ اب بھی جو نیلم ویلی میں جہاں جہاں ان کے پرچم ہیں، ان کے سامنے ان کے ترنگے ہمارے پرچم ہیں، تو لوگ جاتے ہیں وہاں پر اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، اپنی تصاویر بناتے ہیں، اور پھر ایک یادگار سی بن جاتی ہے۔ یہاں پر جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے یادگار بھی بنائی گئی ہے، یہاں جب بھی جائے تو شہیدوں کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پھول بھی چڑھائیں، اور ان کی مغفرت کے لیے بھی۔ مغفرت تو خیر کیا ہے کہ وہ شہید ہیں، جنتی ہیں، ان کے تو فعل ہمارے ملک پاکستان پر رحم کیا جائے، ملک پاکستان پر آنے والے دنوں میں جو معاشی مسائل ہیں ان سے نپٹا جائے، اس بارے میں ضرور دعا کیا کریں، اپنی آخرت سنوارنے کی بات کیا کریں، تو ضرور جب بھی جائیں تو ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، رہے خوش رہیں، آباد، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔